بسم الله الرحمن الرحيم शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युضلله फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق اللہ العظیم. ہم قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ مالک العالم کے لیے ہے، جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے اور ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے. وہ قادر ہے، وہ مقتدر ہے، وہ قدیر ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. درود و سلام رہبر و رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ سفر کی آج 2 تاریخ ہے. یہ سفر المظفر کا مہینہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا مہینہ ہے. جس رب نے محرم حرام کو، ذوالحج کو اور ذوالقعدہ کو بنایا ہے، اسی رب نے ماہ سفر کو بنایا ہے. یہ ماہ سفر آج کی ہماری گفتگو کا بیان ہے. ماہ سفر میں مختلف قسم کی بدعات، مختلف قسم کی رسومات، مختلف خیالات اور مختلف نظریات پائے جاتے ہیں. اس میں اہل ایمان کا ایمان اور منہج کیا دعوت دیتا ہے؟ سامعین حضرات، سب سے پہلے آپ اس بات کو جان لیجئے کہ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی وقت، کوئی ایسا ہفتہ نہیں، کوئی ایسی گھڑی نہیں جو بذات خود منحوس ہو. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اللہ رب العزت کا کلام آپ نے سنا. اللہ رب العزت ہیں جو زمین آسمان کو بنانے والے ہیں. اللہ رب العزت ہیں جو اقلب اللیل والنہار ہیں، دن لا کر رات کو بدلنے والے، رات لا کر دن کو بدلنے والے، اور موسموں کے تغیرات یہ اللہ رب العزت ہی تبدیل کرنے والے ہیں. ہمیں تو صرف اس کا ذکر کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کا کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر اس کی تخلیق پہ غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، میرے مالک نے اس کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو باطل اور رائگا بنا. خوشی غمی اور گردش ایام کا تبدیل ہونا، حالات و واقعات کا تبدیل ہونا، یہ انسان کے فائدے کے لیے ہے. انسان کو اس رب پہ ایمان رکھنا چاہیے. انسان کا یقین اس رب پہ پختہ ہونا چاہیے. انسان کا اعتماد اس رب پہ پکا ہونا چاہیے. اس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
لوگو المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن، مضبوط مومن کمزور ایمان والے سے کئی گنا بہتر ہے، کئی گنا، کئی درجے بہتر ہے۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کمزور ایمان والا چھوٹی چھوٹی بات پہ پھسل جاتا ہے، کمزور ایمان والا چھوٹے چھوٹے نظریات پہ پگھل جاتا ہے، کمزور ایمان والا لالچ کی بنیاد پر اپنے نظریے سے پھسل جاتا ہے، استقامت کی راہ کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ کمزور ایمان والے سے طاقتور مومن بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو طاقتور مومنوں کی صف میں شامل فرمائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا طاقتور مومن ہر وقت اس بات کی ہرس رکھتا ہے کہ اس کو فائدہ ملے اور وہ اللہ سے مدد طلب کرے، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، اور اللہ سے وہ مدد مانگتا ہے، اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کرتی، پیچھے نہیں چھوڑتی۔ وَإِنْ أَصَابَكْ، اگر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دکھ اور بیماری آتی ہے، تو فَإِنَّهُ تَفْتَحُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ، کمزور ایمان والا کہتا ہے اگر یہ میں کام نہ کرتا، اگر میں یہ راستہ اختیار نہ کرتا تو شاید میرے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، یہ جو لو کا لفظ ہے، اگر کا لفظ ہے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ اگر میں اس راستے پہ نہ جاتا تو شاید میرا یہ حادثہ نہ ہوتا، اگر میں وہ سفر نہ کرتا شاید میں حادثے سے بچ جاتا۔ یہ کمزور ایمان ہے۔ تو نے جانا تھا، سانحہ تیرے ساتھ ہونا تھا، تو نے وہاں جانا تھا، بیمار ہونا تھا، یہ تیرے مقدر اور تیرے نصیب میں رقم ہے، تیری نوشتہ تقدیر میں یہ بات نوٹ ہے کہ تو فلاں وقت بیمار ہوگا، فلاں وقت تو غنی ہوگا، فلاں وقت تو فلاں پریشانی میں مبتلا ہوگا، فلاں وقت تو خوش ہوگا، یہ تیری ہر بات نوشتہ تقدیر میں رقم ہے۔ کمزور ایمان والا یہ بس ہیلے بہانے تعویلیں کرتا ہے، اور طاقتور ایمان والا وَلَٰكِن قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، یہ کہتا ہے جس طرح میرے اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہ اسی طرح ہو گیا۔ یہ نقصان، یہ پریشانی، یہ تنگ دستی، یہ بیماری، یہ موت، یہ غم میرے مقدر میں لکھا، اور اللہ رب العزت نے جو مجھے دیا ہے میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے جس طرح آج کل مسلمانوں کے اندر رواج پڑ چکا ہے، جو ہی سفر کا مہینہ آئے اور سفر کے مہینے اس وقت کے مشرکین جو تھے وہ گھروں کو خالی کر دیتے، واپس چلے جاتے جنگ و جدال لڑائی جھگڑے کے لیے، منحوس سمجھتے، اور آج کے مسلمان، آج کے ایمان کے دعوے دار بھی اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ آج بھی وہی نظریہ، آج بھی وہی عقیدہ۔ کیا کریں جی؟ چنے ابالو، لوگوں کے اندر تقسیم کرنا شروع کر دو، گندم ابالو، لوگوں کے اندر تقسیم کرنا شروع کر دو۔ یہ 13 تیجی کا مہینہ آ گیا ہے، یہ بلاؤں اور آفات کا مہینہ آ گیا ہے۔ حضرات کوئی بلا، کوئی آفت مشیت الہی کے بغیر نازل نہیں ہوتی۔ ماہ سفر
اور ہمارا ایمان ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ میں اور آپ اس بات پہ ایمان رکھیں، میں اور آپ اس بات پہ یقین کر لیں کہ کوئی بیماری، کوئی آفت اللہ کی مشیت کے بغیر اس دنیا میں نازل نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ صرف سفر کا مہینہ، اس میں ہی بیماریاں آتی ہیں۔ کسی کہنے والے نے تو یہاں تک مبالغہ کر دیا 9,20,000 بیماریاں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں، اس مہینے میں آفات آتی ہیں۔ لہذا آفات سے بچنے کے لیے صدقہ خیرات شروع کر دو، آفات سے بچنے کے لیے گندم کو ابال کر تقسیم کرنا شروع کر دو، چنوں کو ابال کر تقسیم کرنا شروع کر دو۔ سفر نہ کرنا، شادی نہ کرنا اس مہینے میں، کوئی نیا کاروبار نہ کرنا اس مہینے میں۔ یہ طرح طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں، مختلف نظریات اور خیالات پائے جاتے ہیں، جبکہ اہل ایمان کا یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے۔ اہل توحید کا، اہل عقیدہ کا اور اہل نظریہ اسلام کے نظریوں والوں کا یہی نظریہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے، جو نصیب میں وہی ہو کر رہے گا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہو سکتا، اور جو ہونا ہے، جو ہونے والا ہے، جو ہو کر رہے گا، وہ سب میرے اللہ کے علم میں ہے، مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہ یقین اور یہ نظریہ اپنا لیجئے، اللہ پہ توکل اور یقین کر لیجئے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مال کے ارض و سماء آپ کو کس طرح کے ثمرات سے نوازتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 51 ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ ارشاد فرما دیجئے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی دکھ آتا ہے، کوئی بھی بیماری آتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی بھی بے سکونی آتی ہے، وہی آتی ہے إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو میرے اللہ نے میرے مقدر میں رقم کی ہوئی ہے۔ وہ میرا مولا ہے، وہ میرا اللہ ہے، وَعَلَى اللَّهِ، اسی مولا پر، اسی اللہ پر، اسی مشکل کشا پر میرا یقین ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اسی پر میں توکل کرتا ہوں۔ اور مومنوں کا کام بھی یہی بنتا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ یہ مومن اللہ پر ہی بھروسہ کرے۔ بیماری کے عالم میں بھی اللہ پر بھروسہ ہے، پریشانی کے عالم میں بھی اللہ پر بھروسہ ہے، اور خوشی کے عالم میں بھی توکل اسی پر ہے۔ یہ مومنوں کا کام ہے، یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا، دنیا میں رہنے والوں، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، لا عدوى ولا طیرہ، کوئی بیماری بھی متعدی نہیں ہوتی۔ یہ چھوٹ چھاٹ کا یہ جو تصور پایا جاتا ہے، یہ غلط ہے، باطل ہے۔ ہر مکتبہ فکر کے لوگ جو اہل ایمان ہیں، رسول کے فرمان سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کی رسول کی حدیث کو سمجھنے اور سننے والے ہیں، ان کا یہی ایمان ہونا چاہیے۔ ماہ سفر آئے، لوگ بیان دیتے ہیں کہ چھوت چھات کی بیماری عام ہو جاتی ہے، لیکن اہل ایمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ لا عدوى، بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ جس کو بیماری لگی ہے اس کے مقدر میں لکھی تھی، اس کو لگی ہے، دوسرے کو اگر لگتی ہے تو اس کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے۔
یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں کی وجہ سے مجھے ٹی بی ہو گئی، فلاں کی وجہ سے مجھے کینسر ہو گیا، فلاں کی تیمارداری کرنے میں گیا مجھے کورونا ہو گیا۔ احتیاط ضرور ہے، لیکن ایمان اس بات کا متقاضی ہے کہ اہل ایمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ لا ادوا، بیماری کوئی متعدی نہیں ہو۔ اسی ایمان کو حبب الیکم الایمان کہہ کر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، اور یہ شرط لگا دی ہے فلا وربک لا یؤمنون۔ مجھے اپنے رب کبریا کی قسم، اللہ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک یہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہیں مان لیتے۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ جب اللہ کا رسول فیصلہ کر دے اور اس کا فیصلہ آ جانے کے بعد وہ اپنی مرضیاں کرتا پھرے۔ میرا یہ ایمان ہے، ماہ سفر ہو، ماہ محرم ہو، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے دن ہیں، اس میں بیماریاں نہیں ہیں۔ بیماری، آفات اور مصیبت اسی کو آتی ہے جس کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے اس وقت سے یہ تقدیر لکھ دی ہے، اس وقت سے یہ تقدیر لکھ دی جب زمین آسمان بنایا تھا۔ زمین آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دی، قلم کو حکم دیا جو ہونے والا نظام ہے اس کو لکھ دیا جائے، اور تو ابھی ماں کے رحم میں تھا، 40 دن کا تھا۔ اللہ رب العزت نطفہ بناتے ہیں، نطفے سے لوتھڑا، پھر وہ بوٹی بنتی ہے، ابھی روح کا وقت آتا ہے تو 4 مہینے کا مادر رحم میں ہوتا ہے، تو تیرا یہ معاملہ لکھا جاتا ہے، لکھو اس کا مقدر، لکھو اس نے دنیا میں کب آنا ہے، دنیا سے کب جانا ہے، لکھو اس کا مقدر، لکھو اس نے دنیا میں کیا کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے، لکھو اس کا مقدر، لکھو ابھی یہ مادر رحم میں ماں کے پیٹ کے اندر ہے، یہ سعید ہے، یہ شقی ہے۔ اللہ رب العزت نے تو تیرے معاملات تیرے دنیا سے آنے سے پہلے تیری نوشت تقدیر میں رقم کر دیے تھے۔ اسی بات کا نام ایمان ہے کہ ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، جہاں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، یوم آخرت کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح تقدیر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ 4 چیزوں پر ایمان نہ لے آئے۔ پہلی کہ گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا مرنا کے بعد اٹھنا، اور تیسرا تقدیر پہ ایمان لانا۔ اگر کوئی بندہ تقدیر کو نہیں مانتا، جو اللہ نے اس کی مقدر یا نصیب میں جو لکھ دیا اس کو نہیں جانتا، اس کو نہیں پہچانتا، گویا کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کے ایمان میں نقص آ گیا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کیجئے، ماہ سفر کا مہینہ ہے، ہمارا ایمان اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پہ ایمان رکھیں، اس پہ یقین کر لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تھا نا، یہ آپ کا فرمان ہے لا ادوا، لوگوں بیماری کوئی متعدی نہیں ہے۔ اسی حدیث کا دوسرا لفظ ہے ولا طیرہ، یہ بدمنحوس سمجھنا، بدشگونی لینا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام منزل نہیں ہے۔ آپ اس پہ یقین نہ کیجئے، کوئی بدشگونی نہ لے، کیونکہ بدشگونی انسان کے ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ کیا بدشگونی کیا ہے جی؟ میں گھر سے جا رہا تھا، راستے میں جاتے ہی میرا نقصان ہو گیا، اب میرا آگے بھی کام نہیں ہوگا، یہ خود بخود ذہن میں پکا رہا ہے۔ میں جا رہا تھا، آگے سے کالی بلی گزر گئی ہے، اب میرا کام نہیں ہوگا، یہ منحوس۔ میں جا رہا تھا تو ایک بندہ مجھے منحوس مل گیا، اس کا چہرہ میں دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اب میں جا رہا ہوں، مجھے قرض نہیں ملے گا۔ ابھی میں نے شٹری دکان کا اٹھایا تھا، ایک گاہک آ گیا میرے پاس، جی ادھار دے دیجئے۔ میں نے کہا آج سارا دن ہی ادھار میں گزر جائے گا۔ یہ شگون ہے، یہ اللہ کے رسول فرماتے ولا طیرہ، کسی چیز میں منحوسیت نہیں ہے۔
یہ میرے رسول کا فیصلہ ہے اور اس پر اہل ایمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ آپ نے پھر تیسرا لفظ جو کہا، یہ مشرکین مکہ تھے، الو سے اپنے آپ کی فال نکالا کرتے تھے کہ یہ الو موت کی خبریں دیتا ہے۔ جس گھر پہ الو بولتا جو لو جی موت کا بلاوا آ گیا ہے۔ میرے رسول نے اس باطل نظریے کی تردید کرتے ہوئے کہا ولا ہامہ، اوے الو نظر آنے سے تیری موت واقع نہیں ہونے والی، ولا ہامہ، یہ باطل عقیدہ باطل نظریہ ہے، موت تو اسی وقت آنی جب تیری موت لکھی جا چکی ہے۔ ولا سفرا، اسی حدیث میں، یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، 5757 نمبر اس حدیث کا نمبر ہے۔ میرے رسول نے فرمایا ولا سفرا، یہ جو سفر کا مہینہ آتا ہے، سفر کے مہینے میں اس کو لوگ تیرا تیجی کا مہینہ کہتے ہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس پہ ایسے یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہو، ایسے گھروں کو، اور نہیں جی کاروبار نیا شروع نہیں کرنا چاہیے، بچوں کی شادی ان دنوں میں نہیں کرنی چاہیے، جن جوڑوں کی شادی ہو گئی بلکہ ان کو واپس بلا لینا چاہیے، نیا کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایسے عقائد، ایسے نظریات ہیں جو وہم پر مبتلا کر دیتے ہیں انسان کو۔ وہم ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ توہم پرستی سے نکل جاؤ، اہل ایمان کی صف میں شامل ہو جاؤ، تمہیں فائدہ کیا ملے گا؟ میرے رسول نے فرمایا کل قیامت کا دن آئے گا، ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، یدخل الجنت من امتی 70,000 بغیر حساب، میری امت کے 70,000 لوگ اللہ کی جنت میں بغیر حساب کے چلے جائیں گے۔ میں نے سوال کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے 70,000 خوش نصیب ہیں؟ جبریل سے پوچھنے لگے، فرمایا ان میں سے وہ پہلا خوش نصیب ہے لا یکتوون، جو اپنے جسم کو داغتا نہیں تھا۔ اس میں دوسرا خوش نصیب ہے کہ لا یرکون ولا یسترکون، وہ دم نہیں کرواتا تھا، اس کا یقین تھا بیماری آنی ہے اللہ نے ٹالنی ہے، جو وقت مصیبت میں لکھا ہے وہ مصیبت میں ہے، جب ٹلنے کا وقت آئے گا وہ خود ٹال دے گا۔ تیسرا وہ خوش نصیب ہے ولا یتطیرون، جو کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتا تھا، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتا تھا، فال نہیں نکالتا تھا، کسی کاہن کو جا کر ہاتھ نہیں دکھاتا تھا، کسی کے پاس جا کر اپنے نصیب نہیں دیکھتا تھا، نہ اخبار میں ستاروں دیکھتا کہ آج میرا ستارہ کیا کہہ رہا ہے، آج کا حال کیسے گزرے گا، نہ کسی سے فون کر کے پوچھتا تھا کہ میرا حال کیسا ہے، آنے والے وقت میں مجھے کیا ملے گا۔ ولا یتطیرون، یہ فالیں نکالتا نہیں تھا، بلکہ کیا کرتا تھا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس کا توکل تھا، اس کا بھروسہ تھا، اس کا یقین تھا، اس کا اعتماد تھا تو صرف اپنے رب پہ تھا۔ یہ اللہ رب العزت کا یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے، ان خوش نصیبوں میں یہ شامل ہے جو بغیر حساب کے اللہ کی جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں کی صف میں شامل فرما دے۔ حضرات، بدشگونی لینے کا نقصان کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں الطیارہ، یہ جو طیارہ ہے نا، بدشگونی لینا، منحوس سمجھنا، الشرک، یہ شرک ہے، یہ عقیدہ انسان کا فاسد کر دیتا ہے، اور جس کا عقیدہ خراب ہونا اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جو شرک کرتا ہے نا رب اس کو معاف نہیں کرتے۔ الطیرۃ شرک، آپ نے 3 دفعہ فرمایا جس کے عقیدے میں طیارہ ہے، جس کے عقیدے میں بدشگونیاں ہیں، جو توہم پرستی کا شکار ہو چکا ہے، جو بابوں اور کتابوں کے پاس جاتا ہے، اپنے حساب کتاب کرواتا ہے، یہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عکاشہ بن محصن بیٹھے تھے، اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے، جو فال نہیں نکالتے، ہاتھ نہیں دکھاتے، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، دم نہیں کرواتے،
بیماری میں، مصیبت میں صبر کرتے ہیں، اپنی تقدیر پہ صبر کرتے ہیں، اللہ مجھے ان لوگوں کی صف میں شامل فرما دے۔ میرے نبی کی زبان سے یہ بات نکلی، اللہم اجعلہم منہم، اللہ اس عکاشہ کو ان لوگوں کی صف میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کے اللہ کی جنت میں جانے والے ہیں۔ آج بھی نبی کی دعا آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کما حقہ اس رب پہ توکل کرنے والے بن جائیں۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، پرندے توکل کرتے ہیں رب پہ، پرندوں سے توکل سیکھیے، نہ گھونسلہ ہے، نہ کاروبار ہے، نہ دکانداری ہے، گھر سے نکلتا ہے تو خالی پیٹ نکلتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، جب یہ واپس لوٹتا ہے تو پیٹ بھر کے آتا ہے، اپنے بچوں کے لیے لے کے آتا ہے۔ اس کا یقین کس پہ ہے؟ اپنے رب پہ ہے۔ جو رب پہ توکل کرتے ہیں پھر اللہ ان کو بے حساب روزیاں دیتا ہے۔ اس لیے گھر سے نکلتے وقت کبھی کبھی زبان سے یہ بات نکال دیا کر، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے نبی نے فرمایا جو یہ زبان سے دعا پڑھ لیتا ہے نا، یقال لہ ہدیتا وکفیتا ووفیتا، میرے رسول نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نورانی ملائکہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، زبان سے یہ بات نکلتی ہے، یہ تیرا دعا پڑھنا، اس کی برکت کی وجہ سے تجھے ہدایت دے دی گئی ہے، تیرے لیے یہی دعا کافی ہو گئی ہے، کیونکہ تو نے زبان سے کہہ دیا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ صبح کی نماز پڑھی تو تو نے کہہ دیا ہے فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ماہ سفر اور ہمارا ایمان اس بات کا تقاضی ہے کہ ماہ سفر اللہ کا مہینہ ہے، بلائیں آفات مصیبتیں خود بخود نہیں منتقل ہوتی، یہ مشیت الہی پہ موقوف ہے۔ دوسرا ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے نبی کی زبان سے جو بات نکلی یہ سچ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جو لوگ سفر کو 13 تیجی کا مہینہ سمجھتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو اس میں بدعات کی جاتی ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بدعات سے پرہیز کیا جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين۔